الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم صدق رسول النبی الکریم۔ ناظرین و سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کریم نے لاتعداد بے شمار کرم اور احسان حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ پہ عطا فرمائے، اور ہم سب پہ بہت بڑا احسان عطا فرمایا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ہمارے اوپر مبعوث فرما کے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کریم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم بھی مزید اس ذکر کو اور بلند کریں، اس صورت میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پہ راضی ہوں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس میں سراسر ہمارا ہی نفع ہے، ہماری ہی بقا ہے، ہماری ہی کامیابی ہے، اور ہماری کامیابی اللہ کو خوشی دیتی ہے، اللہ ہماری کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں۔ اس نیت سے کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کی خاطر یہ خیر کا کام کریں اور سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بلند کریں۔ جیسے ماضی میں کامل ایمان ہم رکھتے ہیں کہ ماضی میں یہ واضح ہے کہ حضرتنا آدم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے بارہا جنت کے بارہا جگہوں میں دیکھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے۔ پھر جو معاملہ آدم علیہ السلام کی نسبت سے عیاں ہمارے لیے ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان معاملات سے نجات کا ذریعہ بھی سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوئی، اور آپ کی رحمت کے وسیلے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس خیر کی بھول کو رحمت عطا فرمائی۔ سیدنا رحمت للعالمین کے وسیلے سے پھر آدم علیہ السلام اماں حوا سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس صورت میں بھی ہم پہ احسان فرمایا، اور ہمیں واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا خوب بلند فرمایا۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور کرم کا احسان فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی کہ آپ اور آپ کا رب ان سے جا کے لڑو، ہم کمزور ہیں۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرماتے ہوئے پھر ہمیں راہ دی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا کہ صحابہ آپ میرا ساتھ دو جہاد کی صورت میں، تو صحابہ نے بڑے خوبصورت انداز میں لبیک فرمایا اور کہا ہمارے مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہم سب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان۔ تو اللہ نے حضور کا ذکر کیسا خوب بلند فرمایا کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کر لیں گے، ایک گروہ مشرق کی طرف آپ کے ساتھ چلے گا، ایک گروہ مغرب کی طرف آپ کے ساتھ چلے گا، ایک گروہ شمال کی طرف آپ کے ساتھ چلے گا، ایک گروہ جنوب کی طرف آپ کے ساتھ چلے گا۔ آپ اللہ سے ہماری فتح کے لیے دعا فرمائیں گے اور آپ کی رحمت سے اللہ ہم پہ رحمت فرمائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب قوم متفق ہوئی، حضور علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دیا، اللہ نے حضور کے ذکر کو کیسا کمال بلند فرمایا کہ صحابہ کو بھی فتح عطا ہوئی، حضور کو بھی فتح عطا ہوئی، اور ہمیں بھی راہ ملی کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارک پہ اپنے آپ کو، اپنے جان و مال کو، اپنی ایک ایک بات کو قربان کر دینا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز محشر ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر سیدنا محمد رسول اللہ کا ذکر بلند کرنے والا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، اور اللہ نے ازل سے لے کر ابد تک حضور علیہ السلام کا ذکر بلند رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سے استدا ہے کہ ہم مسلمانوں سے اللہ حضور کی سچی محبت کا کام لے اور ہمیں صحیح معنوں میں ذکر مصطفیٰ میں
وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔